ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی شہرت، پیسہ، دولت، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ساری چیزیں دی، لیکن ایک سکون ہے نا وہ میرے پاس نہیں تھا. کیونکہ جی ساری چیزیں، انسان اس دنیا میں کس چیز کی محنت کرتا ہے کہ جی مشہور ہو جائے، بڑا گھر ہو جائے، گاڑی ہو جائے، پیسہ ہو جائے. یہ تین چیزیں کب سارے لوگوں کے پاس آ جاتی ہیں، گاڑی، گھر، پیسہ. شہرت کم لوگوں کے پاس آتی ہے. اللہ نے مجھے وہ بھی دی، لیکن اس کے باوجود میں مطمئن نہیں تھا اپنی زندگی سے. اور میں جس شعبے میں کرکٹ میں اللہ نے مجھے رکھا، تو اب بھی پاکستان میں کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے کہ جس نے میرے سے زیادہ سکور کیا ہو. کہ میں اپنی فیلڈ میں بھی بالکل ٹاپ پہ تھا، اس کے باوجود سکون نہیں تھا. تو ایک دن کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے میرے سے بات کی. یہ ذوالقرنین بھائی وغیرہ یہ ہماری جماعت کے امیر ہیں. تو یہ لوگ آئے، انہوں نے میرے سے بات کی کہ جی انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں، کیا اللہ مانگتے ہیں انسان سے. تو میں نے ان کی ساری بات سنی، خاموش ہو گیا. رات کو جس دن میں سونے کے لیے لیٹا نا، تو میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کے دکھانے کے لیے میرے پاس ساری چیزیں ہیں، اللہ کو دکھانے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اگر میں اس حالت میں مر جاؤں تو میرے سے قبر میں یہ کوئی چیز پوچھے گا میرے سے آ کے کہ کبھی اس کو معاف کر دو، یہ امیر آدمی ہے، یہ پاکستان کا سب سے زیادہ سکور بنانے والا ہے، یہ پاکستان کا کپتان ہے، اس کو چھوڑ دو؟ کوئی چھوڑے گا اس چیز پہ؟ یہ اللہ سوال ہوگا. میں نے کہا کہ جو پوچھا جانا ہے اس کی تو تیاری ہی نہیں ہے. اس دن احساس ہوا کہ انسان ہے نا، ساری زندگی جو کوشش میں لگا رہتا ہے نا، اگر اللہ انسان سے یہ چاہتے ہیں نا کہ جی اس کا بڑا گھر ہو، اگر اللہ کی نظر میں کامیابی ہوتی، ہماری نظر میں یہ کامیابی ہے، بڑا گھر، بڑی گاڑی، اگر اللہ کی نظر میں یہ کامیابی ہوتی تو اس دنیا میں سب سے بڑا گھر کس کا ہوتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب سے بڑا گھر ہوتا، سب سے زبردست گاڑی اللہ کے رسول کی ہوتی، سب سے امیر آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. سب سے امیر آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دن میں 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند نکل آتے تھے، 3 چاند نکل آتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کہ کھجور پہ اور آب زمزم پہ گزارا ہوتا تھا. دونوں جہان کے مالک، یہ مالک کے گھر کا حال ہے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو کہ بہت بھوک لگی ہے، 2 دن سے کچھ نہیں کھانا کھایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ابو دردہ کی طرف کچھ کھجوریں جاتی ہوئی دیکھی ہیں، تو ادھر سے کھجوریں کھا لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی طرف چلے گئے. ان سے پوچھا جا کے کہ بھئی آپ کے گھر کچھ کھانے کو ہے، کھجوریں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں آئی تھی میرے پاس، لیکن جتنا میں نے کھانی تھی کھا لی، اس کے بعد ساری اللہ کے راستے میں دے دی. ہماری طرح نہیں کرتے تھے کہ جی جمع کر کے بیٹھ جاتے تھے، نہیں. حضور علیہ وسلم کو پسند تھا کہ صبح کھائیں، شام کو اللہ سے مانگیں، ایسا یقین تھا. ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کوئی وہ نہیں رکھ لیا کہ میرے پاس شام کو کھانا نہیں ہے تو ساری چیزیں میں رکھ لوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی کھجور کا تنا ہے کوئی؟ انہوں نے کہا کہ جی ایک تنا ہے، لیکن اس پہ کبھی کھجور نہیں آئی. بھائی یہ میں نے آپ سے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بیٹھ جائیں. تو کہیں پوچھا کہ کوئی یہاں کھجور کا تنا ہے؟ تنا انہوں نے
بتایا کہ جی ایک تنا ہے جس پہ کبھی کھجور نہیں آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس تنے کے پاس جانا, چادر بچھانا اور میرا نام لینا. انہوں نے چادر بچھا کے تنے سے نام لیا تو تنے میں سے کھجوریں گرنے لگ گئی. تو جس ٹائم پوری چادر بھر گئی, وہ چادر بھر کے لے آئے واپسی, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ پوچھا اس تنے سے منع کر آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی منع کر دیا تھا. اس نے کہا کہ اگر تم منع نہ کرتے تو وہ قیامت تک اسی طرح ہی کھجوریں دیتا رہتا. اللہ کے رسول کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کے یہاں کسی چیز کی کمی تھی, لیکن ہمیں سکھانے کے لیے کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہے. جنگ ہو رہی تھی, 1400 صحابہ پیاسے, کچھ صحابہ آئے, انہوں نے کہا کہ جی 1400 صحابہ پیاسے ہیں تو پیاس نہیں کیا کریں. حضور علیہ وسلم نے کہا کسی چیز میں تھوڑا سا پانی لے کے آؤ. وہ ایک کٹورے میں تھوڑا سا پانی لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اس میں اس طرح ڈبوئی, آپ کی چاروں انگلیوں میں سے چشمے نکلنے شروع ہو گئے پانی کے. 1400 لوگوں نے پانی پیا, 1400 لوگوں نے. اور صحابہ کہتے تھے کہ اگر 1,00,000 لوگ بھی ہوتے وہ بھی پی لیتے, اور آب زمزم سے بھی زیادہ پاکیزہ پانی تھا وہ. تو اللہ کے رسول کو کسی چیز کی کمی تھی؟ جنگ ہو رہی تھی, کھانا نہیں تھا کسی کے پاس. ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ, ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ میرے پاس ایک بکری ہے, بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا, اس کو میں ذبح کرتی ہوں, آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تھوڑے سے ساتھیوں کو نا کھانے پہ بلا لے. تو انہوں نے جا کے کہا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہہ دیا کہ بھئی جابر رضی اللہ عنہ نے, جی جابر نے کھانا کیا, جی کھانا کیا ہے. تو وہ فوراً بھاگتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول نے تو ساروں کو ہی کھانے کا کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کے رسول کو بتا دیا تھا کہ کتنا کھانا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں نے بتا دیا تھا کتنا کھانا تھا. انہوں نے کہا کہ پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. تو جس ٹائم وہ پہنچ گئے, سارے صحابہ پہنچ گئے, تو وہ جس میں کھانا پکا ہوا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا وہ ہٹا کے کھانا دینا شروع کیا. سارے 1400 صحابہ کھانا کھا گئے, اور کہا کہ گوشت کھانا, ہڈیاں ایک طرف جمع کر لینا. تو جس دن ساروں نے کھانا کھا لیا, ڈھکنا اٹھایا تو جتنا کھانا بنا ہوا تھا اتنے کا اتنا کھانا بنا ہوا تھا. ہڈیوں کو اپنے قریب بلایا, اس پہ ہاتھ پھیرا, دوبارہ بکری کا بچہ بن گیا. تو اللہ کے رسول کو کسی چیز کی کمی تھی, لیکن بھئی یہ ہمیں سکھانے کے لیے, ہمیں بتانے کے لیے کہ بھئی یہ دنیا ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے. ایک صحابی تھے, وہ نماز پڑھ کے نا فوراً بھاگتے تھے واپسی گھر کے لیے, کہ دعا بھی نہیں مانگتے تھے اور گھر کی طرف نکل جاتے تھے. تو دوسرے انہوں نے کہا کہ بھئی تم دعا تو مانگا کرو, تم فوراً نماز پڑھ کے چلے جاتے ہو, کیا چکر ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اور میری بیوی کے پاس صرف ایک یہی سوٹ ہے, ایک یہی کپڑے ہیں. میں نماز پڑھنے آتا ہوں تو وہ بغیر کپڑوں کی ہوتی ہے, جس ٹائم میں واپسی جا کے وہ کپڑے پہن کے وہ نماز ادا کرتی. ایسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ تو دنیا کو ہم نے بڑا سمجھنا شروع کر دیا ایمان سے. جو یہ دنیا بنانے والا اللہ ہے. یہ دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے. اللہ کیا کہہ رہے کہ یہ متاع الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے, مکڑی کا جالا ہے. اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت ہے نا, ایک مکھی کے پر کے برابر, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اللہ کے سامنے اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر سے زیادہ ہوتی تو اللہ کسی بھی دوسرے مسلمان کے علاوہ کسی کو کوئی چیز دنیا نہ دیتے. اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. بھئی اپنا مسلمان ہے نا, مسلمان. آپ اس کالج میں ایڈمیشن لیا ہے آپ نے, کسی مقصد ہوگا نا آپ کا سامنے کہ بھئی میں نے یہ بننا ہے, یہ پڑھنے کے بعد, یہ کرنے کے بعد میں نے یہ کرنا ہے نا سامنے. تھوڑے سے عرصے کے لیے آئے ہیں, کوئی 2 سال کے لیے, کوئی 3 سال کے لیے, اسی طرح. تو مقصد ہے, جو اللہ نے یہ دنیا بنا دی, انسان سب سے قیمتی چیز اس میں, ہر ایک چیز کا مقصد ہے. اس کا مقصد ہے کہ جی یہ کس کے لیے ہے, پانی کا. جو سب سے قیمتی چیز انسان ہے, اللہ نے اس کو بغیر مقصد کے بھیج دیا.
اس کا کوئی مقصد نہیں. بھئی ہمارا مقصد ہے، ہم اس کائنات کی ساروں سے قیمتی چیز ہے. اللہ نے یہ جو ساری کائنات بنائی ہے نا، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے بنائی ہیں، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. تو بھئی یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. اور ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ جس طرح بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اس طرح ہم نے زندگی گزارنی. بدل دے میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.